Bismillahirrahmanirrahim. We will continue our chapter, The Declining and the Reawakening of the Muslim. इस चैप्टर में हमने अपने दो टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें डिक्लाइनिंग ऑफ द मुस्लिम है और उसके बाद रीअवेकनिंग ऑफ द मुस्लिम। यानी पहले किस तरह से डिक्लाइन हुआ, उसके हमने कॉजेस बताए, और फिर रीअवेकनिंग बेसिकली क्या है, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में हमने उसको डिस्कस किया कि क्या रीअवेकनिंग हुई। इस टॉपिक को में हम रीअवेकनिंग में हमने आपको लास्ट में बताया था कि वो पर्सनालिटीज जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों के वो जो प्रीवियस ग्लोरियस टाइम था 1000 ईयर का, उसको दोबारा से रिवाइव करने में जो अपनी एफर्ट्स की, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जिसमें इस चैप्टर में जो दो बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज हैं, जिसमें शाह वलीउल्लाह और सैयद अहमद शहीद, ये दो पर्सनालिटीज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एज यू नो दैट कि हमने प्रीवियस 1000 ईयर मुसलमानों ने यहाँ रूल किया, और ग्रेजुअली जब वो मुगल एम्परर में अपना पीक और गोल्डन जो एज पे हम पहुंचे मुसलमान मुगल ड्यूरिंग द मुगल एम्परर, हर जो आर्ट एंड कल्चर, पोइट्री और आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर, पोइट्री और बहुत सारी जो है वो एक ग्लोरियस टाइम, और वो वक्त या वो तमाम टाइम जो मुगल एम्पायर के ज़माने में मुसलमानों को अचीव हुई, अब वो दोबारा आ नहीं सकता, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़बरदस्त टाइम था। लेकिन मुगल एम्परर औरंगजेब आलमगीर के डेथ के बाद, यानी 1717 में उसकी डेथ हुई थी, और उसके बाद मुसलमान ग्रेजुअली जब पॉलिटिकली डिक्लाइनिंग शुरू हुआ, क्योंकि उसके बाद कोई ऐसा पावरफुल सक्सेसर उसके पास नहीं था जो इतनी बड़ी एम्पायर को कंट्रोल कर सकता या रूल कर सकता था, क्योंकि जो मुगल एम्पायर थी वो ऑलमोस्ट इस पीक पे जो औरंगजेब आलमगीर के वक्त में थी, और इतनी बड़ी एम्पायर को उसके जो सक्सेसर थे यानी बेटे जो थे वो उसको नहीं संभाल सके। लिहाजा पॉलिटिकली जो है वो डिक्लाइनिंग शुरू हुआ। वो बेटे जो थे औरंगजेब आलमगीर के आपस में पावर का ओन करने के लिए आपस में उनकी जो जंगें हुई, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर और ज्यादा वीक होता चला गया। इसके अलावा वो जो गोल्डन टाइम था, वो जो गोल्डन रूल थे इस्लाम के, मुसलमानों ने उससे भी डेविएशन शुरू किया, और जिसके नतीजे में ग्रेजुअली जो मुसलमान स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाते चले गए। इस डिक्लाइनिंग के बहुत सारे रीजन थे और बहुत सारे कॉर्नर पे ये डिक्लाइन था, यानी पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली और रिलीजियसली। इन तमाम कॉर्नर पे मुसलमानों का डिक्लाइन शुरू हुआ, और इसकी बुनियाद पर जो है मुसलमान दूसरी जो पावर थी, जो लोकल पावर थी, वो मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम खड़ी करती चली गई, और उसके बाद जो फॉरेन पावर यानी यूरोपियन जो कंट्रीज थे, वो भी अपने सब कॉन्टिनेंट में अपनी जो है ट्रेडिंग के नाम पे अपनी जो है डिफरेंट इलाकों पे अपना कंट्रोल हासिल करने लगी ग्रेजुअली। तो इन तमाम जो डिक्लाइन मुसलमानों का एक तो हर तरफ से शुरू हुआ, उसमें जो पर्सनालिटीज हम पहले हम डिस्कस करेंगे वो है शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह दिल्ली में 1703 में पैदा हुए। एक छोटा सा टाउन था वहां पर, और उनके फादर एक मदरसा रहीमिया हेड करते थे, और इसलिए और ये पूरी बहुत ही रिलीजियस और स्ट्रिक्ट फॉलो करने वाली, रिलीजियस रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाली एक फैमिली थी। सैयद अहमद शहीद शाह वलीउल्लाह ने अपनी जो बेसिक एजुकेशन है वो इसी मदरसा रहीमिया में हासिल की, और एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, और वो एजुकेशन जो लोग 27 ईयर में, यानी जो कंप्लीट फिक्र और उसूल इस्लाम की जो एजुकेशन उस जमाने में हुआ करती थी, ऑलमोस्ट 27 ईयर में कंप्लीट करते थे, बट शाह वलीउल्लाह ने वो तमाम एजुकेशन जो है वो जस्ट 17 ईयर में हासिल कर ली।
اس طرح سے وہ ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے اور فردر ایجوکیشن کے لیے وہ مکہ چلے گئے۔ مکہ پہنچ کے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب وہ تمام عمر یہیں گزار دیں گے اور وہ یہیں ایجوکیشن حاصل کریں گے اور یہیں پہ اپنی عمر گزار دیں گے۔ لیکن ایک واقعہ جو ایک بڑا مشہور ہے، وہ ایک دفعہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے ایک پلر کے ساتھ، اور دوپہر کے وقت جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد تو وہ ان کو نیند آ گئی اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ واپس یعنی بر صغیر سب کانٹیننٹ میں جائیں اور وہاں لوگوں کی جو ہے وہ پریچنگ آف اسلام کریں، وہاں سرو کریں اپنے آپ کو، آپ کی ضرورت وہاں زیادہ ہے۔ ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے واپس سب کانٹیننٹ میں آنے کا ارادہ کر لیا۔ تو ایٹ لیسٹ آفٹر 14 ایئرس ہی کیم بیک، تقریباً 14 سال کے بعد وہ واپس سب کانٹیننٹ میں آ گئے، اور یہاں پر انہوں نے سب سے پہلے تو یہاں پہ جو مسلمانوں کا ریلیجس ڈکلائن ہوا تھا اس کی طرف پہلے انہوں نے فوکس کیا، کیونکہ یہاں پہ ایک سب سے بڑا یہ مسئلہ تھا کہ لوکل جو لوگ تھے یہاں کے، ان کی جو نیٹو لینگویج تھی وہ عربک نہیں تھی، جس کی وجہ سے قرآن کو سمجھنے میں لوگوں کو بہت جو ہے ڈیفیکلٹیز ہو رہی تھیں، اور جو بھی نوبل پرسنالٹیز تھیں یا جو ریلیجس لوگ تھے، جو بھی اپنے اپنے طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کرتے، جو لوکل لوگ ہیں ان کو اسی پہ بلیو کرتے اور ان کی اسی بات پہ عمل کرتے تھے، لیکن وہ انٹرپریٹیشن بھی جو بہت ہی کمپلیٹ اور کمپریہنسو نہیں تھی، لہذا لوگوں میں بہت ساری ڈفرینشیٹ ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ صحیح ان کو نالج نہیں تھی۔ تو شاہ ولی اللہ نے سب سے پہلے ڈیسائیڈ کیا کہ قرآن کو لوگوں کو اس طرح سے بنایا جائے کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے، لہٰذا انہوں نے سب سے پہلے قرآن کو پرشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا، تاکہ لوگ، کیونکہ اس زمانے میں یہاں کی جو لوکل لینگویج تھی، لوگوں مسلمانوں کی لینگویج تھی وہ پرشین تھی، لہٰذا مسلمانوں کو کچھ قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہوئی، اور صرف اس کا بیسک ان کا جو مقصد یہ تھا تاکہ مسلمان قرآن کو خود پڑھیں اور خود اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ جب خود سے پڑھتا ہے، خود سے سمجھتا ہے، کوشش کرتا ہے، بہت ساری چیزیں اس کو سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح ان کے بیٹے نے آگے فردر اس کو جو ہے وہ ایک اور ٹرانسلیشن کیا جو کہ اردو میں تھا، وہ اور زیادہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہوئی۔ اچھا سر، صحیح شاہ ولی اللہ نے جو ایک پہلی جو ریلیجس اسٹرگل شروع کیا، ریوائیو کرنے کی کوشش، اس میں تو سب سے پہلے ٹرانسلیشن تھی، پھر انہوں نے بہت ساری بکس ایسی لکھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک بک لکھی جس کا نام تھا حجت البالغہ، یعنی جس میں انہوں نے یہ جو اسپیشلی وہ جو ایڈریس کیا تھا وہ نان مسلم کو ایڈریس کیا تھا، اور اس میں یہ بتایا تھا کہ مسلمان اسلام جو ہے وہ ایک پیس کا ریلیجن ہے، اور یہاں کسی کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، اور وہ ہر ایک کو ایکولی کی جو سائڈ سے دیکھتا ہے، اور اس کے سامنے سب برابر ہیں، اور یہ تو ایک امن والا ایک مذہب ہے، لہذا یہاں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہونے کا پاسبلٹیز نہیں ہے، جو اس زمانے میں لوگ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان چونکہ رول کر رہے تھے لہذا انہوں نے بہت زیادہ ایک کسی کے ساتھ یا نان مسلم کے ساتھ زیادتی کی، اور تو یہ بہت بڑا ایفرٹ تھی شاہ ولی اللہ کی جو یہ بک لکھنے میں۔ اسی طرح انہوں نے اور بہت ساری بکس لکھی۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ نے حدیث فقہ اور تفسیر پہ بہت ساری بکس لکھی، اور یہ ریلیجیسلی ایک بہت بڑی پرسنالٹی تھی سب کانٹیننٹ کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے پولیٹیکلی جو ایک بہت ریپڈ ڈکلائن ہوا تھا آفٹر دی ڈیتھ آف اورنگزیب، اور مسلمان ٹوٹلی جو تھے وہ جو دو لوکل ٹرائبس تھے، جاٹ اور مراٹھاز، ان کے رحم و کرم پہ تھے، وہ بہت زیادہ مسلمانوں کے ایریاز میں آتے، اٹیک کرتے، ان کا مرڈر کرتے، قتل عام کرتے، اور مسلمان اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ان کا مقابلہ کر سکتے۔ اس بات پہ شاہ ولی اللہ بہت پریشان تھے، انہوں نے بہت سارے جو رولر تھے ڈفرنٹ ان کو خط لکھے، جس میں ایک روہیلا
رولر آف روہیلا اسٹیٹ تھے، ان کو ایک خط لکھا، لیٹر لکھا کہ یہاں پہ مسلمانوں آگرہ اور دہلی میں جو مسلمان ہیں بہت پریشان ہیں، ان کو ان جو ٹرائبس کی وجہ سے، جو ہندو ٹرائبس تھے ان کی طرف سے بڑے جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے، اور آخر میں انہوں نے جو افغانستان کا رولر تھا نادر شاہ، ان کو لیٹر لکھا کہ یہاں پہ مسلمانوں کے لیے بہت جاٹ اور مراٹھاس کی طرف سے پرابلم ہے اور بہت زیادہ مسلمان مصیبت میں ہے۔ تو 1762 میں نادر شاہ نے دہلی پہ حملہ کیا اور بہت سارے ڈفرینٹ جو سراؤنڈنگ تھے، جس میں پنجاب، سندھ اور بلوچستان، کے پی کے ان علاقوں پہ جو ہے وہ قبضہ کیا، آلموسٹ دہلی پہ اس نے اپنا قبضہ کر لیا، اور جو کرشنگ ڈیفیٹ تھی مراٹھاس کو وہ دی، اور اس کے بعد مراٹھاس اس پوزیشن میں نہیں آ سکے کہ دوبارہ سے مسلمانوں کو کے لیے کوئی پرابلم کھڑی کر سکیں۔ اس کے بعد انہوں نے وہ تھرون جو ہے وہ دہلی میں جو ایک مغل امپائر کی ایک اینٹی جو بھی اس کے بیٹوں میں سے تھے، مغل امپائر جو بہت ہی دہلی تک کنفائنڈ ہو چکے تھے، بس ان کی اسٹیٹ جو مغل امپائر تھی وہ صرف دہلی تک تھی، وہ ان کو تھرون واپس کیا اور واپس افغانستان چلا گیا۔ اس طرح سے جو پولیٹیکلی تھی شاہ ولی اللہ نے اس میں مسلمانوں کی بہت ہیلپ کی، اور جو ریلیجس ڈکلائن تھا اس میں بھی شاہ ولی اللہ نے بہت زیادہ جو ہیلپ کی۔ اس کا یعنی شاہ ولی اللہ نے پہلے ریلیجس مسلمانوں کے ہیلپ ریوائیو کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد پولیٹیکلی اور پھر اکنامیکلی بھی انہوں نے مسلمانوں کے لیے جو اسپیشلی لیبر کلاس کو جو بہت پرابلم تھی، ان کی ویجز کی، اور ڈفرینٹ جو ان کے جو اس وقت ظاہر بات ہے زیادہ تر جو ہے وہ فارم فیلڈ میں جو ہے لیبر کام کیا کرتی تھی، ایگریکلچر سم سارٹ آف سوسائٹی تھی، تو بیسیکلی لیبر کو وہیں بہت زیادہ پرابلم آتی تھی، تو شاہ ولی اللہ نے اس لیبر کلاس کے لیے بہت زیادہ کام کیا تاکہ وہ لیبر بھی اور ویجز کا جو ان کا مسئلہ تھا اس کو بھی سالو کیا جا سکے۔